نتائج اخذ کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور جب نتائج اخذ کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو حقیقی، لازمی اور یقینی قرار دیتے ہیں. جیسا کہ 20ویں صدی میں الیکٹران کا کردار زیر بحث ہے. الیکٹران کے بارے میں سائنسدانوں کی ایک ہی رائے ہے کہ وہ بہت وقت ایز اے پارٹیکل اور ایز اے رے بہیو کرتا ہے. اب یہ غیر طلب ہے کہ جو چیز محض مفروضہ ہے وہ بہت وقت دیر تک پر عمل کرے اور اس کے عمل کو یقینی تسلیم کیا جائے. وہ ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ الیکٹران کو نہ اب تک دیکھا گیا ہے نہ آئندہ اس کے دیکھنے کی امید ہے. لیکن ساتھ ہی وہ الیکٹران کو اتنی ٹھوس حقیقت تسلیم کرتے ہیں جتنے ٹھوس کوئی حقیقت اب تک نئے انسانی کے ذہن میں آ سکی ہے یا نئے انسانی جس حقیقت سے اب تک روشناس ہو سکا ہے. اب ظاہر ہے کہ صرف نفریہ ان کے ذہن میں اور نفریہ سے چل کر وہ اس نتیجے پر ایسی منزل تک پہنچ جاتے ہیں جس منزل کو وہ اپنے لیے ایجادات اور بہت ہی زیادہ اہمیت کی اور کامیابی کی منزل قرار دیتے ہیں. اس اہم منزل کو وہ انسانی کے عوام سے بھی شناخت کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. کسی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جن حقائق کو وہ ایک مرتبہ حقائق کہہ کر پیش کر چکے ہیں چند سال کے بعد یا زیادہ مدت کے بعد وہ ان حقائق کو رد کر دیتے ہیں اور رد کر کے ان کی جگہ نئے طور اطلاع نئے فارمولے لے آتے ہیں اور ان نئے فارمولوں کو پھر انہیں حقائق کا مرتبہ دیتے ہیں جن حقائق کا مرتبہ پہلے وہ ایک حد تک برس کسی بھی ایک رد شدہ چیز کو دے چکے. ظاہر ہے کہ غیب کی دنیا ان کے لیے ابدیت رکھتی ہے. حالانکہ وہ محض مادہ پرست ہیں اور خود کو مادیت کی دنیا کا پرستار کرتے ہیں. وہ ایک لمحے کے لیے یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا غیب کی دنیا کوئی چیز ہے یا کوئی اہمیت رکھتی ہے یا اس کے کوئی معنی ہے یا قابل تسلیم ہے یا اس کو نظر انداز کرنا مناسب نہیں ہے. اس قسم کے تصورات جن کو مادیت کہنا چاہیے ان کے ایک دن ہمیشہ جمع رہتے ہیں اور جب کبھی کسی غیب کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب تک ڈیناسٹریشن نہ کیا جائے اس وقت تک ہم کسی غیب سے نہ تو متعارف ہو سکتے ہیں نہ کسی غیب کے متعلق یقین کرنے کو اور یہ سمجھنے کو کہ غیب کوئی چیز ہو سکتا ہے ہم تیار ہیں. یا یہ کہ ہم سائنس کی دنیا میں لفظ غیب کو یا غیب کے تذکروں کو کوئی جگہ جانے کے لیے آمادہ ہے. بہت وہ جس طرح بھی کہتے ہیں یہ تو صرف طرز فکر اور طرز دستی ہے لیکن عملی دنیا میں اور تفکر کی عملی منزل میں وہ اسی مقام پر ہے جس مقام پر کہ ایک آدمی غیب پر یقین کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات کو پیش کرتا ہے اور ان تمام ایجنسیوں کو تسلیم کرتا ہے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے. اور وہ ایجنسیاں
جو سچ ایمان ہے اور کسی ایسے شخص پر جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اپنا تسلط رکھتی اور ان تمام ایجنسیوں اور ان تمام ہستیوں کو جو ایسی زندہ حقیقت اور ایسی ٹھوس معنویت تسلیم کرتا ہے جیسے کہ مادہ پرست کسی پتھر کی یا معدن یا کسی ایسی مذاہب سے متعلق چیز کو تسلیم کرتے ہیں جو ان کے سامنے بطور مشاہدے کے ہمہ وقت رہتی ہے اور جس کو وہ چھوٹے سکتے دیکھتے اور سمجھتے ہیں، جس کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں توجہ ہے، اس میں توازن ہے، اس میں ایک امتزاج ہے، اس میں تاثر ہے، اس میں قوت ہے، اور جس قسم کی چیزیں ہیں یعنی وہ مادیت کی دنیا میں دیکھتے ہیں ان تمام چیزوں کا وہ اسی طرح تذکرہ کرتے ہیں اور ان پر ایک خاص طرح سے ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک خدا کا گرفتار جس طرح غیب کی دنیا پر ایمان رکھتا ہے، بالکل اسی طرح مادی کا گرفتار مادیت کی دنیا پر یقین کرتا ہے، نہ اس کو غیب کی دنیا پر ایمان رکھے بغیر چاہا ہے اور نہ مادیت طرف کو مادے پر ایمان لائے بغیر نفر ہے۔ دونوں ایک نہ ایک طرز رکھتے ہیں اور ان میں یہ چیز مشترک ہے کہ اس طرز پر ان کا ایمان اور ایقان ہوتا ہے، اسی ایمان اور ایقان کو زندگی کہتے ہیں۔ اصل میں کہنے کی بات یہ ہے کہ کوئی زندگی بغیر ایمان اور ایقان کے ناممکن ہے، خواہ ایک کسی خدا پرست کی زندگی ہو یا مادہ پرست۔